شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ محفل میں، اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی، اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ ود جینز۔ آج کا واقعہ ایک صاحبہ نے بھیجا ہے، آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ، ان کی زبانی۔ میرا نام تہمینہ آفتاب ہے اور شوہر کا نام جو ہے وہ آفتاب شمس ہے۔ تو جب ہم لوگوں کی شادی ہوئی نا، ہم لوگ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، تو ہم لوگ مطلب میں تھی پنڈی کی رہنے والی اور میرے شوہر جو تھے وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ہم لوگ شادی کے بعد پروگرام بنا سب کا کہ ایسے سب نے ٹریٹ مانگی، میرے میاں نے کہا صحیح ہے، تو کہا کہ ہم نا لاہور جائیں گے۔ لاہور گئے، اسٹیٹس گئے، وہاں گئے، پروگرام بنایا، بہت جگہ سیرے کرتے پھر رہے تھے۔ تو ہم لوگ نا وہاں گئے مری، میں نے کہا آپ پنڈی چلے، آپ گرمی آئی، تو ہم لوگ جب مری گئے نا تو وہاں پر ایک ہوٹل کا ہم نے کمرہ لیا، اور ہمارے لیے الگ بک تھا، باقی اور لوگوں کے لیے بھی بکنگ کرائی تھی، کافی سب مل کے گئے تھے رشتہ دار میرے، میں نے سب کو دی تھی، یعنی کہ سارے اپنے اپنے تھے، تائے چاچوں کے بچے اور ان کے ماموں کے اور خالاؤں کے، مطلب سارے مل کے گئے تھے۔ بہت ہمارا اس طرح ہی ہوتا ہے، ہم لوگ الگ الگ نہیں کرتے نا، سب ایک دوسرے کو اسی طرح دیتے ہیں۔ تو وہاں جس کمرے میں ہم جا کر ٹھہرے نا، اور اتنی جگہ گئے، ہمیں کبھی کوئی واقعہ اس طرح کا نہیں ہوا۔ تو جب ہم وہاں گئے، سارے مستیاں کر رہے تھے مری میں، سارا دن ہم بھاگ دوڑ کرتے رہے، شرارتیں کرتے رہے، کھیلتے رہے۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں آئے نا تو ہمارے کمرے میں کچھ تھا، ہمیں محسوس ہوا، ہم نے کہا ہم تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، تو ہمیں اس لیے ایسا لگ رہا ہے، چائے میرے میاں بہت پیتے ہیں، تو وہ بہت ہی چائے پیتے ہیں، بار بار چائے پیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چائے کا آرڈر دے کے آتا ہوں، تم بیٹھو یہاں۔ ہیٹر لگا ہوا تھا کمرے میں باقاعدہ، اور انہوں نے وہ اسے کیا کہیں گے، آتش دان بنائے ہوئے ہیں، وہ جم جاتی ہے نا وہاں، ہیٹر سے بھی ہیٹر بعض دفعہ نہیں چلتے، تو وہاں لکڑیوں کا انتظام اس کا بھی تھا، تو وہ انہوں نے لکڑیاں جلائی ہوئی تھی آتش دان میں، بہت بڑا سا کمرہ تھا، بہت بڑی حویلی ٹائپ ہم نے گھر کرائے کے وہاں لیا تھا جا کے، کیونکہ ساری برادر ہمارے ساتھ تھی۔ تو جب ہم وہاں گئے تو اس کمرے میں نا، یہ تو چائے کا آرڈر دینے چلے گئے، میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بار بار نا کوئی چیز چمک سی لگے کہ جیسے نا ادھر سے کوئی گزرا ہے۔ اب میں ڈر رہی تھی، مجھے بالکل بھی نہیں اس چیز کا وہ تھا، میں سمجھوں کہ یہ آگ کا شعلہ سا ادھر سے گزرا ہے، اور جو جلی ہوئی ہے نا، میں آگ کی طرف دیکھے جا رہی تھی بار بار، اور سردی بھی مجھے کچھ زیادہ لگ رہی تھی، تو میں آگ کے پاس ہی اٹھ کے چلی گئی۔ جب میں آگ کے پاس جا کے بیٹھی نا، تو وہاں پہ نا ایک پورا انسانی اویلا نہیں ہوتا، وہ مجھے نظر آیا پہلے تو، پھر ایک دم سے نا وہ میرے سامنے ہی آ گیا انسانی شکل میں پیٹ موڑے ہوئے مجھ سے باتیں کر رہا اور کہہ رہا کہ تم لوگ آئے ہو، تم دونوں میاں بیوی ہو، تمہاری شادی کب ہوئی، یہ وہ ایسی باتیں کر رہا انسانوں کے طریقے سے نا، پیٹ موڑی ہوئی، اس نے شکل اس نے اپنی نہیں دکھائی۔ اب میری تو گگی بندی ہوئی، میری آواز بھی نہ نکلے، میں تو وہیں ساکت بیٹھی ہوئی۔ یہ آئے کمرے میں جیسے، تو کمرے میں وہ چیز غائب ہو گئی، وہ چیز نظر ہی نہیں آئی۔ یہ کہنے لگے آپ بول کیوں نہیں رہی ہو، کیا ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی؟ یہ گھبرا گئے دیکھ کے، یہ کہنے لگے کیا ہوا، میرے تو بتانے کی بھی ہمت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، اور میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی۔ یہ کہنے لگے کیا ہو گیا، آپ اتنا کانپ رہی ہیں؟ اٹھا کے مجھے بیڈ پہ ڈالا، اور جناب جی چائے اپنے ہاتھوں سے پلائی، کیونکہ میرے اندر تو گنجائش ہی نہیں تھی، تو تھر بس کانپے جا رہی تھی۔ اور گئے تو یہ واقعہ پیش آیا ہمارے ساتھ، اور میں تو بتا بھی نہیں سک رہی تھی کہ، اور میں اٹھ کے کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی۔ اور تو پھر مجھے اتنا بخار چڑھا اس کے بعد، اور یہ جب ادھر ادھر ہوں ہٹے تو بندہ مجھے نظر آ جاتا تھا پورا، لیکن مجھے اس کی شکل نہیں نظر آئی، گزرتا تھا وہ۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ بار بار مجھے نظر آ رہا تھا، رات کو بھی نا، تو میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن میں ان کو بتا نہیں سکتی تھی، میں ہل جل نہیں سکتی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ جیسے جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، پھر یقین مانے میں اب بھی تھر تھر کانپتی ہوں۔
جاتی ہوں میرے سے بھولتا نہیں ہے یہ، میں اتنی زیادہ ڈر جاتی ہوں. میں تو وہاں سے میرا بخار نہیں اتر کے دے رہا تھا. اب میں کسی کو کوئی بات بتا نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی. یہ بات نہیں مجھے سمجھ آتی کہ یہ کیا تھا. ہاتھ پاؤں ایسے ہو گئے تھے جیسے کسی نے باندھ دیے ہوں، جکڑ دیے ہوں، اور زبان بھی کھل کے نہیں دیتی تھی. 3 مہینے یہ کیفیت رہی، اس کے بعد پھر صحیح ہوئی ہوں. کافی علاج کروایا، دم درود کروائے، اس کے بعد میری طبیعت سنبھلی ہے.